جو صحابہ کرام کے اندر تھا، جو اکابرین کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جو بزرگان دین کے اندر اور اللہ کے نیک بندوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہوتا تھا تو اور زیادہ عبادات میں مصروف ہو جاتے تھے، مسجدوں میں وہ اور زیادہ ان کا آمد و رفت شروع ہو جاتا تھا، قرآن کی تلاوتوں میں اور اللہ سے رونا اور اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت تھی اور یہ رمضان سے پہلے شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن افسوس اب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کا استقبال خوشی کے ساتھ ہم جو ہے کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے پر ایک مایوسی کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف ان چیزوں پر اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان مہینوں کی قدر کرتے ہیں اور ان مہینوں میں خوب عبادات کرتے ہیں جن مہینوں میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اب دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہم بہت ساری غلطیاں ایسی کرتی ہے، ایسے کر لیتے ہیں کہ جن غلطیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، اگرچہ ہم رمضان المبارک میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھیں گے، قرآن کی تلاوتوں میں مشغول رہیں گے، اسی طریقے سے تراویح کی نماز ادا کریں گے، زکوٰۃ اور صدقہ خوب کثرت سے دیتے ہیں، یقیناً کرنا چاہیے۔ اور اس مہینے میں ہر چیز کی عبادت اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اور مہینوں کے مقابلے میں اور دنوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس کا اجر و ثواب اللہ کے یہاں بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں قدر کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اب اپنے ہاتھوں کو بھی کھولنا چاہیے۔ ہاتھوں کو کھولنے کا مطلب کیا ہے کہ رمضان سے پہلے ہی آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم افطاری کے سارے سامان لے چکے ہیں، گھر میں میرا سارا سامان آ چکا ہے، ہم رمضان المبارک کی تیاری کر چکے ہیں، لیکن ہمارے محلے میں ہمارے جان پہچان، ہمارے کچھ ایسے دوست، ہمارے کچھ ایسے رشتہ دار ایسا تو نہیں ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اور خوب آئٹم رکھے ہوئے افطاری کے وقت میں طرح طرح کے فروٹس ہمارے پاس موجود ہیں، طرح طرح کے کھانے کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے آس پاس میں کچھ ایسے غریب گھرانے کے لوگ ہیں جن کے یہاں کھانے کو کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو پھر ایسے حالات میں ہماری پکڑ ہو جاوے گی۔ اس لیے رمضان سے پہلے ہی ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں اللہ کے لیے مدد کرنی چاہیے۔ اگر کسی کی آپ مدد کر رہے ہیں، چپکے سے ایک مہینہ کا سامان خرید کر آپ جا کر اس طرح دے دے کہ اگلا آدمی کو پتہ بھی نہ چلے، یہ اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے، بجائے اس کے کہ اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں اور 1000 آدمی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نیت بھی یہ ہے کہ ہم 1000 آدمی کو دکھا کر 500 آدمیوں کو دکھا کر 100 آدمیوں کو دکھا کر مدد کرے اور ہماری نیت میں بھی فطور ہے، تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے مدد ایسی کرنی چاہیے کہ اللہ کے یہاں آپ کی مدد قابل قبول ہو جاوے اور آپ کو دینا ثواب ہو جائے۔ تو ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا
كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. کہ ایمان والو تم بدگمانیوں سے بچو، تم بدگمانیوں سے بچو. یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں وہ بہت بڑا گناہ ہے. بعض گمانیاں جو بدگمانی ہم کرتے ہیں وہ گناہ ہے. اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ کسی کا عیب مت ٹٹولو، مت دیکھو کہ اس کے اندر عیب ہے. آگے یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو. اب دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ویسے بھی ہر سال ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان ہی میں بچنا چاہیے، جیسے کہ چگلی کرنا، بدگمانی پیدا ہو جانا، کسی کی غیبت کرنا، ان چیزوں سے عام دنوں میں بھی بچنا چاہیے. لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہم اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں. غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہم اس کو بہت چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے بے جھجک کر لیتے ہیں. بدگمانیاں پیدا کرنا اس کے بارے میں ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں. چگلی کرنا یہ بہت چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، ایک جگہ تو سورہ ہمزہ میں جو شروع میں جو آیت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے، کس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرتا ہے. ان چیزوں سے آپ دیکھیں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ صدقہ ادا کر رہے ہیں، تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن ان گناہوں کو ہم نہیں چھوڑتے. ان گناہوں سے ہمیں پہلے ہی رک جانا چاہیے. لیکن خاص طور سے رمضان المبارک میں تو ان گناہوں سے ہمیں رکنا چاہیے. یہ غیبت کہتے کس کو ہے؟ غیبت کہتے کس کو ہے؟ تو حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے، وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کا پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، کہ اگر اس آدمی کو معلوم ہو جاوے جس کی آپ برائی کر رہے ہیں تو اس کو تکلیف پہنچے، یہ غیبت میں شمار ہے. تو ان صحابی نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعتاً وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہو، جس شخص کی برائی بیان کی جا رہی ہے، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ بھی غیبت میں شمار ہے اور یہ بھی گناہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر برائی پائی جاتی ہے اور اس برائی کو کسی شخص کے پاس تذکرہ کر رہا ہو، کہ اگر اس شخص کو معلوم ہو جاوے جس کی برائی کی جا رہی ہے تو اس کو تکلیف پہنچے، اگرچہ واقعتاً اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے، تب بھی یہ گناہ ہے اور یہ غیبت میں شمار ہوگا. اور اگر اس کے اندر برائی نہیں پائی جاتی، بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ اگرچہ اس کے اندر اچھائی ہے، برائی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود محفلوں کے اندر، مجلسوں کے اندر یا سڑکوں کے اندر بیٹھ کر اگر اس آدمی کی برائی کر رہے ہیں جس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اس کا گناہ کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا، اس کا ڈبل گناہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر برائی نہیں پائی جاتی لیکن ہم ایسے ہی انداز سے تیر مار رہے ہیں اور اس کے بارے میں بغیر تحقیق کا ہم برائی بیان کر رہے ہیں، تو اس کا ڈبل گناہ ہے. ایک تو غیبت کرنے کا گناہ، دوسرا بہتان آپ لگا رہے ہیں. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے مردہ مرے ہوئے
ہوئے انسان اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا، مرا ہوا مسلمان بھائی کا گوشت کھانا، سوچے تو صحیح، ایک انسان اگر کوئی انسان کو کھاتا ہے اس کو ہم آدم خور کہتے ہیں، اور وہ بدترین صفت ہے۔ اس کو کوئی انسان پسند نہیں کرے گا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کھائے، اور حلال بھی نہیں ہے، حرام ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، غور کرنے کی بات ہے کہ اگر ہم کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں تو صرف انسان کا گوشت نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ مرا ہوا انسان، مردار بھائی کا گوشت کھانا، وہ بھی کون؟ اپنا بھائی، مسلمان بھائی۔ کیا آپ پسند کریں گے کہ کسی سگے بھائی کا گوشت کھانا، وہ بھی مرا ہوا؟ کوئی انسان پسند نہیں کرے گا، ہر انسان اس کو عیب سمجھے گا۔ اب سوچئے، ہم بے جھجک معاشرے کے اندر ہم برائی بیان کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ اب میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں، اگر کسی انسان کی برائی آپ کے پاس پہنچ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی انسان کی برائی آپ کے پاس پہنچ جاوے تو آپ برائیوں کو چھپا دیجئے۔ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی برائی لے کر آپ کے پاس آتا ہے، آپ برائی کو چھپا دیجئے، اس کے اندر جو اچھائی ہے، ہمارے مسلمان بھائی کے اندر جو اچھائی ہے، اس اچھائی کو لیجئے، اور اگر برائی پائی جاتی ہے تو اس کو محبت سے سمجھائیے، اس کو پیار سے سمجھائیے، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھائیے۔ لیکن وہی چیز کو، اسی برائی کو اگر آپ دوسرے کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو یہ تو غیبت ہے۔ اس کا مطلب آپ اس کی اچھائی نہیں سمجھتے۔ آج دیکھیں تو صحیح، کیا ہم غیبت میں مبتلا نہیں ہے؟ مبتلا ہے یا نہیں ہے؟ خود اپنے انسان خود غور کرے، اس میں عام خاص سب مبتلا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض تو پڑھے لکھے دیندار آدمی بھی اس میں ان گناہوں میں مبتلا ہے کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوتوں میں بھی مشغول ہے، اور ماشاءاللہ لمبی لمبی داڑھیاں بھی ہے، اور اس کے بعد اپنے جو وضع قطع ہے وہ سنت کے مطابق ہے، لیکن ان گناہوں میں ملوث ہے۔ ان گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب یاد رکھیے، جب غیبت، آپ اگر کسی کی برائی کر رہے ہیں، اور اگر کبھی بعض مرتبہ ایسا خیال آ جاتا ہے، اب دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے میں سوچا کہ اس پر روشنی ڈالوں اور ان گناہوں سے کم بچنے کی تو کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بعض مرتبہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری زبان پھسل جاتی ہے، انسان ہے، ہو سکتا ہے بعض مرتبہ ایسا ہو جائے، لیکن بچنے کی تو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان 10-15 آدمی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہاں پر اگر کوئی کسی کی برائی بیان کر رہا ہے تو آپ وہاں کوئی اور بات کو چھیڑ دیجئے، وہاں کوئی دینی لائن سے بات لے لائیے، کچھ اور کاروبار، بہت ساری باتیں ہیں، غیبت کو چھوڑ کر، دوسرے کی برائی بیان چھوڑ کر بہت ساری باتیں ہیں۔ اب میں ایک شخص کو، مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ غیبت کے بارے میں ایک کتاب لکھی، مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے مفتی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے غیبت کے بارے میں، ایک مضمون ہے باضابطہ۔ تو ایک شخص ان کو فون کیے اور کہنے لگے کہ مفتی صاحب، آپ تو ہم لوگوں کا مزہ ہی ختم کر دیے، کہ ہم لوگوں کی جب مجلس لگتی ہے اور ہم دوسروں کی برائی بیان کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے، اب تو یہ مزہ ہی ختم کر دیا، آپ اس پر ایک کتاب لکھ دیے۔ تو مفتی صاحب ان کو پیار سے، محبت سے سمجھائے کہ ایک بات بتاؤ کہ اگر تمہاری برائی کوئی دوسرے شخص کے پاس اگر کوئی انسان کر رہا ہو، کوئی تمہاری برائی دوسرے شخص کے پاس بیان کر رہا ہو، اور اگر تم کو معلوم ہو جاوے کہ میری برائی یہ کر رہا ہے تو کیا تکلیف تمہیں نہیں ہوگی؟ وہ شخص کہتا ہاں تکلیف ہوگی، اگر کوئی برائی بیان کرے اور مجھے معلوم ہو جاوے تو مجھے یقیناً تکلیف ہوگی۔ تو مفتی صاحب نے ان کو سمجھایا پیار سے، محبت سے، کہ جب آپ کو تکلیف ہوگی تو آپ دوسروں کی برائی کیوں بیان کر رہے ہیں؟ جن کی برائی بیان کر رہے ہیں ان کو بھی تو تکلیف ہوگی۔
ان کو بھی تو تکلیف ہوگی. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور حسد کرنا بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے جو عام طور پر ہم لوگ پورے سال بھی کرتے ہیں اور رمضان المبارک میں بھی ان گناہوں سے نہیں رکتے ہیں. حسد کس کو کہتے ہیں؟ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرما رہے ہیں کہ حسد کرنے والے کی برائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے. جب وہ حسد کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ فلق کے اندر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ جب کوئی آدمی حسد کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے ایسے شخص کے کہ اللہ اس سے حفاظت فرمائے جو شخص حسد کر رہا ہے کہ کہیں مجھے تکلیف نہ پہنچا دے. حسد کہتے کس کو ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، کسی کو اللہ نے مال سے نوازا ہوا ہے، کسی کو اللہ نے علم سے نوازا ہوا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی سے نوازا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، ایک دوسرا مسلمان اس کو دیکھ کر اس کو کڑھن پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر جلن پیدا ہو رہی ہے. اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ حسد کے 3 درجے، حسد کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ بے اختیاری حسد کرنا، یعنی کسی انسان کو آپ نعمتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اس کے پاس بلڈنگیں بہت زیادہ ہے، گاڑیاں خوبصورت ہے، اور یہ ماشاءاللہ خوبصورت ہے، علم کے اعتبار علم میں بھی بہت زیادہ آگے ہے، خوبصورتی بھی ہے اس کے اندر. اب اس کو دیکھ کر حسد کرنا، یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو اس کو نعمتوں سے نوازا ہوا ہے میرے پاس وہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اس کے پاس 5 منزلہ بلڈنگیں ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے پاس نئی گاڑیاں ہیں، میرے پاس نہیں ہے. تو جس کے پاس نہیں ہے وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کسی طرح اس کا مال چھن جائے، اس کا مال ہلاک ہو جاوے، اس کا مال برباد ہو جاوے. یہ دوسرا درجہ ہے. اچھا یہ بھی گناہ میں شامل ہے، یاد رکھیے گا. تیسرا درجہ جو سب سے خطرناک ہے اور اس گناہ سے بچنا چاہیے، جو تیسرا درجہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے حسد کا، وہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ نے کسی بندہ کو مال و دولت سے نوازا ہے، یا پھر علم سے نوازا ہے، یا خوبصورتی سے نوازا ہے، یا طاقت سے بہادری سے نوازا ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اب دوسرا بندہ اس کو دیکھ کر حسد بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو نقصان کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. ایک تو حسد بھی دل میں آ گیا، اور حسد کے ساتھ ساتھ اس بندہ کو نقصان کرنے کی، اس بندہ کے مال کو چھیننے کی کوشش بھی کر رہا ہے کہ میں کیسے اس پر حملہ کروں اور اس کے مال کو چھین لوں. یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، جو تیسرا درجہ ہے. اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت بھی ہے کہ ان چیزوں حسد سے ہمیں بچنا چاہیے. اب دیکھیے یہ 2 گناہ جو میں بتایا کہ دل میں حسد آ جانا، دل میں حسد آیا کہ اس کے پاس مال و دولت ہے میرے پاس نہیں ہے، تو یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے. اور ایک انسان کے اندر دل میں یہ خواہش آیا کہ اس کے پاس اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے میرے پاس نہیں ہے، تو یہ مال چھین جائے، لیکن اس کو وہ نقصان کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، بس دل میں خواہش پیدا ہوئی. دوسرا درجہ، اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ جب دل میں خواہش پیدا ہو جاوے گی، آپ کی تمنا جب ہو جاوے گی کہ اس کا مال چھین جاوے، تو اب آپ کو شیطان بہکائے گا، شیطان آپ کو بہکائے گا
اور اس کے بعد پھر آپ اس کے مال کو چھیننے کی اور اس کی نعمتوں کو چھیننے کی کوشش کریں گے. ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اچھا، حسد بہت چیزوں میں ہو سکتا ہے، صرف مال و دولت میں نہیں. حسد علم میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، حسد کسی کی خوبصورتی میں بھی پیدا ہو سکتا ہے. حسد کوئی بڑا ہاسپٹل بنا دیا، اس ہاسپٹل کو دیکھ کر بھی بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو حسد پیدا کرنے لگتے ہیں. کوئی اسلامک اسکولز بنا دیا، اس کو دیکھ کر بھی مسلمان حسد پیدا کرنے لگتے ہیں. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہمارے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی تو اسلامک اسکولز کھولیے. اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے مال و دولت سے، آپ بھی اسلامک اسکول کالج ایجاد کیجئے، بنائیے، اور اس میں اجازت دیجئے کہ یہاں پہ ہر چیز کی تعلیم ہوگی. قرآن و حدیث کی بھی تعلیم ہوگی، انگلش کی بھی تعلیم ہوگی، کمپیوٹر بھی سکھایا جائے گا، میتھ بھی سکھایا جائے گا، ہر چیز کی تعلیم ہوگی قرآن و حدیث کے مطابق انشاءاللہ. پردے کے ہماری بہنوں کو پردے کے ساتھ آنے کی اجازت دی جائے. اسلامک کالج، اسلامک اسکولز بنایا جائے. اس کے متعلق ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. جب تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں گے اور جب ان کو وہ تعلیم دی جائے گی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تعلیم دینے کا جو طریقہ ہے، جو حکم ہے، اس کے مطابق اگر ہماری اسکولز میں، ہماری یونیورسٹیاں میں، ہمارے کالج میں اگر وہ تعلیم دی جائے گی تو انشاءاللہ بچے اور بچیاں کامیاب ہوں گے. تو اس لیے اللہ نے اگر کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے، محنت کرے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اللہ آپ کو جو ہے کامیاب کرے گا اور آپ کے ساتھ چند لوگ کھڑے بھی ہو جائیں گے. جس طریقے سے مسجد بناتے ہیں، یقیناً مسجد بنانا ثواب ہے یا نہیں؟ مسجد بنانا ثواب ہے. حدیث میں بھی ہے کہ بھائی جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں محل بنائیں گے، جو اللہ کی رضا کے لیے بناتا ہے. مدرسہ بنانا ثواب ہے. اسی طریقے سے مدرسہ میں پیسہ دینا، مسجد میں دینا ثواب ہے. اسی طریقے سے اگر اسلامک اسکولز بنا دیا جائے، کالج بنا دیا جائے، جس میں قرآن و حدیث کے مطابق اس کو تعلیم دی جائے، دنیاوی بھی تعلیم دی جائے، تو کیا آپ کو ثواب نہیں ملے گا؟ اس میں بھی آپ کو مرنے کے بعد ثواب ملے گا. وہ بھی صدقہ جاریہ میں شمار ہوگا. آپ کی نسل ہم آگے بڑھیں گی، مسلمان قوم آگے بڑھیں گے. اس میں بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حسد بہت چیزوں میں ہے. ہاں، ایک بات تو یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حسد اور رشک دو چیزوں میں فرق ہے. حسد کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن رشک کر سکتے ہیں. یہ رشک کہتے کس کو؟ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، آپ کے دل میں بھی خواہش پیدا، یعنی آخرت بنانے کے لیے کہ میں بھی اللہ کی عبادت کروں گا. کوئی بندہ علم کے میدان میں آگے ہے، آپ بھی دنیا یہ دینی علم آپ بھی کوشش کیجئے کہ میں بھی علم کے میدان میں آگے بڑھوں گا. تو یہ چیز اگر آپ کے اندر ہے، آخرت کے لحاظ سے اس میں آپ کر سکتے ہیں. اس کو ایک طرح سے رشک بھی کہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک جگہ میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ حسد اگر کوئی کرتا ہے تو وہ حسد میں شمار نہیں ہوتا. وہ کن چیزوں میں حسد شمار نہیں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کی جتنی عبادتیں ہم لوگ کرتے ہیں، ایک بندہ اگر راتوں کو جاگتا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اب وہ بندہ بھی یہ چاہے کہ میں بھی اللہ کی عبادت کروں گا، میں بھی راتوں کو جاگوں گا، تو یہ حسد جائز ہے. اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی حسد میں شمار ہے، لیکن یہ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے کسی کو نقصان دینا مقصد نہیں ہے. بھائی وہ عبادت کر رہے، میں بھی عبادت کروں گا، اس میں کیا نقصان دینے کا ہے؟ کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، میں بھی زیادہ کروں گا، یہ 1 پارہ کرتا ہے میں 2 پارہ کروں گا، اس میں کوئی نقصان والی بات تو نہیں ہے. یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کوئی بیچارہ مسلمان ہے، الحمدللہ اچھے طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ تاوان نہیں ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے
ہم اچھے طریقے سے حساب لگا کر زکوٰۃ دیں گے تاکہ ہمارے مسلمان قوم آگے بڑھے ہر لحاظ سے۔ اب اس سمجھ کر وہ دیتا ہے نا۔ اب دوسرا بندہ اس کو دیکھتا ہے، ارے یہ تو ماشاء اللہ یہ رمضان المبارک میں اچھے طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے اور فلاں فلاں کاموں میں دیتا ہے، تو میں بھی زیادہ دوں گا زکوٰۃ، اچھے طریقے سے دوں گا۔ اگر میرے اندر کچھ کمی ہوگی، مثال کے طور پر وہ اور سال جو ہے حساب لگا کر زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، من مرضی بس دے دیا 10,000 روپیہ، 10 لاکھ روپیہ ہے، 15 لاکھ 50 لاکھ، وہ ایک من مرضی، چلو کبھی 10,000 دے دیا، 15,000، کوئی حساب نہیں لگایا کہ 2.5% دینا ہے، بس اندازہ سے دے دیا، تو وہ زکوٰۃ قابل قبول تھوڑی ہے۔ حساب لگا کر اب اس اگلا بندہ کو دیکھ کر وہ اگلے سال حساب لگا کر دے رہا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ تو عبادات میں اگر کوئی آگے بڑھے تو یہ اچھی بات ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں اپنے اندر، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، بعض بدگمانیاں ایسے ہیں جو گناہ ہے۔ بدگمانیاں کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ان چیزوں سے خاص طور سے بچنا چاہیے، اور سال بھی بچنا چاہیے، لیکن رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے تو ان چیزوں سے اہتمام کے ساتھ بچنا چاہیے۔ بدگمانیاں کہتے یہ ہے کہ دو انسان آپس میں بات کر رہا ہے، دو انسان آپس میں بات کر رہا ہے، تیسرا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میری بات ہو رہی ہے، میری برا ہو سکتا ہے وہ میری برائی کر رہا ہو، لیکن وہ دو انسان بات کر رہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی باتیں کر رہے، بہت ساری باتیں، وہ اپنے کاروبار کے لحاظ سے بات کر رہے ہو، وہ اپنے گھر والے کی بارے میں بات کر رہے ہو، لیکن تیسرا آدمی جو دین کی کمی کی وجہ سے یہ سوچتا ہے کہ نہیں میری بات کر رہا ہوگا، اب اس کے بعد بدگمانیاں پیدا ہوا، جس سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی آیت آئی اور حدیث میں بھی کہا گیا کہ بدگمانیوں سے بچو، بعض بدگمانیاں غلط ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کسی عالم کو دیکھیں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ شراب کے اڈے سے آ رہا ہے، شراب کے اڈے سے آ رہا ہے، اب بغیر تحقیق کا آپ بدگمانیاں پیدا کرنے لگے کہ نہیں یہ مولانا صاحب ہو سکتا ہے شراب پی کر آ رہا ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جاوے، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے کہ اس شراب کھانے میں وہ جا کر واقعتاً شراب پیا ہے، تب تک آپ کو نہیں بولنا ہے، اور کسی دوسرے شخص کے پاس تو بولنا ہی نہیں اگر کسی کی برائی پائی جائے۔ اگر کسی بندہ کو آپ برائی میں دیکھیں تو اس سے اکیلے ملیے، اس کو سمجھائے محبت سے، یا پھر جو ہے کسی ذمہ دار آدمی کو بتائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی برائی پائی جاتی ہے کسی انسان کو، آپ نے دیکھا ہمارے قوم کے مسلم بچے اور بچیاں پارک میں گھوم رہے ہیں اور کچھ غلط چیز کو آپ دیکھ لیے، اب آپ وہاں پر بہادری مت دکھائیے کہ میں بہت بہادر ہوں، طریقہ یہ ہے کہ گناہوں کو اس جگہ چھپا دیجیے، اور کوئی ان کے والدین کو جا کر بتائے، ذمہ دار کو بتائے، تاکہ ایک گناہ سے بچ جاوے۔ اسی طریقے سے بعض مواقع پر ایسا ہے کہ آپ دوسرے کو خبر برائی جو اگرچہ برائی ہے لیکن بیان کرنا وہ ضروری ہے بعض مواقع پر۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک سرکاری آدمی ہے، پولیس ہے مثال کے طور پر، اب وہ رشوت لیتا ہے، کسی غریب آدمی سے رشوت لے رہا ہے، اس کو پریشان کر رہا ہے، تو اب جو اس سے بڑے آفیسر ہے یا اس سے بڑے عہدے کے ہیں ان کو جا کر بتایا جائے کہ یہاں پہ رشوت لیا جا رہا۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر تو وہ تو کمزوروں کو ستائے گی پولیس۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر کوئی برائی اور فساد مچ رہا ہے، ایک آدمی کے ذریعے سے اور بھی انسان برائی میں مبتلا ہو رہے ہیں کھلے عام، تو اب ایسے شخص کے لیے آپ کسی ذمہ دار کو جس کی پکڑ ہے محلے کے اندر، شہر کے اندر، اور اس کے ذریعے سے وہ کرائم بچ سکتا ہے، وہ برائی رک سکتی ہے، تو ایسے حالات میں آپ جا کر وہ برائی بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر ویسے ہی کسی کی برائی
اور اس طریقے سے تیر مارنا یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ میں بدگمانیوں سے بھی بتایا کہ بچنا چاہیے۔ بعض بدگمانیاں کیا ہیں؟ بعض بدگمانیاں غلط بھی ہوتے ہیں، مثال دے کر میں بتایا۔ اور یہ بدگمانیاں جانتے ہیں انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جو انسان بدگمانیوں میں مبتلا رہتا ہے تو اس کے دماغ میں ٹینشن رہے گا۔ کیا ٹینشن رہے گا؟ کیا پتہ میرے بارے میں وہ کیا سوچ رہا ہوگا، میرے بارے میں وہ برائی بیان کر رہا ہوگا، میرے بارے میں وہ شکوہ شکایت کر رہا ہوگا۔ بھائی کیا غرض ہے؟ ایسا تھوڑی ہے کہ صرف آپ ہی ایک انسان ہے جس کے بارے میں وہ غلط سوچ رہا ہوگا، اس کے بہت سارے کام ہیں۔ تو یہ بدگمانیاں جو بار بار اپنے ذہن میں لاتے ہیں وہ ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور کیا ہے، ہم لوگوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھیں۔